طلوع اسلام۔ دو آیتیں ہیں عزیزان من، کہاں سے کہاں بات پہنچا دی قرآن نے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہا کہ یہ رزق کی پیداوار جو ہے ہوتی کہاں سے ہے؟ زمین سے ہوتی ہے۔ کہا کہ جو ہمارے نظام کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اس میں بہت بڑی ایک نشانی ہے اس نظام کے صحیح ہونے کی، کہ رزق کا ذریعہ ہم نے ابتدائی ارض کو بتایا، زمین کو۔ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، کسی کارخانے میں تیار ہو کے باہر نہیں آتی، خدا کی دی ہوئی۔ وَذَا لِلْأَنْعَامِ، کہا ہم نے تمام مخلوق کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے ذریعہ رزق بنے، اور اس میں پھر جو کچھ اگتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ جاگیردار کی زمین جو ہے اس کی فصل اتنی زیادہ ہوتی ہے، کاشتکار کی اتنی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ غریب ہے بیچارہ، وہ امیر ہے۔ امیر کی غریب کی زمین جو ہے خدا کے بتائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق جو اس میں محنت کرتا ہے اس میں سے اس کے مطابق اس کا پیدا ہوتا ہے، صاحب محنت کا اجر ملتا ہے۔ زمین کی جو بیس یا ذریعہ ہے وہ خدا کی طرف سے مفت ملا، صرف محنت باقی رہ گئی اور محنت کا معاوضہ ملتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو محنت نہیں کرتا ہے خود زمین پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کی پیداوار میں۔ یہ عبوری دور کے احکام ہیں عزیزان مان۔ مزارعت ختم کر دی، بٹائیاں ختم کر دی، جاگیرداریاں ختم کر دی، یہی کہہ کے کہ زمین سے تو پیدا ہوگا جو محنت کی جائے گی، اور جو زمین پہ محنت نہیں کرتا ہے اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ جی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اسی طرح سے بادلوں کو دیکھیے، کسی کے در خرید نہیں ہے، کسی کے پیدا کردہ نہیں ہے، کسی فیکٹری میں ڈھل کے نہیں اوپر آتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے برستے ہیں، غریب کی زمین پہ بھی برستے ہیں، امیر کی زمین پہ بھی یکساں برستے ہیں، یکساں ان کا وہاں اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے اثر ہر جگہ ہوتا ہے۔ کہا دیکھتے ہو کوئی طبقاتی تقسیم ہے ہمارے ہاں اس قسم کی؟ اور پھر آگے ایک مثال دی، وقت تھوڑا سا یہ ہے لیکن بات بڑی عجیب ہے عزیزان من۔ کہا اس نظام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہا اپنے نظام جسمانی کو ذرا دیکھو تو صحیح، جو کچھ تم کھاتے ہو ویسے معدے میں جاتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے۔ کہا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ جائے سنبھال کے کہ صاحب یہ تو میری ملکیت ہے، میں تو نہیں دیتا کسی کو، اس کے قبضے میں ہوتا ہے جو کچھ تم کھا رہے ہو، تمہاری زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے جو تم کھا رہے ہو، اور وہ سب سے پہلے اس کے پاس جاتا ہے، اور وہ ہوتا بھی اس گتھلی کی طرح ہے کہ جس کو اوپر سے گنڈ دے دیو تو سیدھے کوئی نکل ہی نہ سکے وہ بچوں۔ کہنے لگا کبھی یہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ بیٹھ جائے اس کو لے کے، اس کا فنکشن جو ہے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے اس کو تیار کر دے، وہ اتنی محنت کرتا ہے اور سارے کا سارا آگے پاس کر دیتا ہے کہ میرے حصے میں جب آئے گا تقسیم ہوگی تو اس میں سے مجھے ملے گا، براہ راست اس میں سے ایک حبہ بھر نہیں رکھتا اپنے پاس، آگے پہنچا دیتا ہے، اور جس عزم میں سے وہ گزرتا ہے وہ اپنا فنکشن ادا کیے چلا جاتا ہے اور اس کو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے، تاکہ وہ، اگر میں غلطی نہیں کرتا اس نظام میں، کہ انتریوں میں جاتا ہے، خون کے اندر وہ جز سارے اس کے مل جاتے ہیں، خوراک کے، غذا کے، جس میں نیوٹریشن ہوتی ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے نشو و نما کا، زندگی کا، خون کے اندر وہ چلے جاتے ہیں۔ خون بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اب آ گیا اس کے پاس اور اس سے کو چھین نہیں سکتا، کہ خود وہ سارے کا سارا دل کی طرف منتقل کر دیتا ہے، وہ وہاں سے پمپ کرتا ہے۔ غور کیجیے، نہ جگر اپنے طور پہ کچھ رکھتا ہے جو خون کے بناتا ہے، نہ دل اپنے لیے بیٹھ جاتا ہے سمیٹ کے کہ یہ تو ساری میری ملکیت ہے، کوئی اپنی ملکیت نہیں اس کو بناتا۔ تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اندر اجزاء کو، ان کو یہ کچھ ملتا چلا جاتا ہے، بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، اپنا اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسی کوئی بیماری آتی ہے کہ وہ سعی یا صحیح یا محنت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہاں مشکل آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے کہ وہ تندرست اس کو کہتے ہیں، پھر جو اپنا کام کرنے کے قابل، اس کو تندرست کرنا پڑتا ہے، شفا دینی پڑتی ہے پھر۔ لیکن نظام جسمانی آپ دیکھیے،
کہاں قرآن لایا ہے؟ ارض کی مثال دی ہے، بادلوں کی مثال دی ہے، اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذرا توجہ طلب معاملہ ہے، اپنے جسم کے نظام کی طرف تو ذرا دیکھو۔ زائدہ ضرورت کوئی اپنے پاس رکھ لے جناب، افارہ ہو جاتا ہے پیٹ میں، مصیبت پڑ جاتی ہے۔ کہا نہیں، یہ ہے جس نظام کے روح اندر طبقات نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق ہر ایک کی تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے جناب۔ وفی انفسکم وفی نفسکم وفی السماء رزقکم، کہتا ہے اس نظام کے بعد وما توعدون، جو تمہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، اس کے متحد ہمارا یہ وعدہ پورا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ تب وعدہ پورا کرے گا۔ اور آگے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، او تیرا خدا زمین اور آسمان کا، ارض اور بادلوں کا خدا، وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی سچا ہے، ایسا ہی واقعتاً سچی بات ہے، جیسے گویا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو۔ بڑی سچی تے پکی گل ہے جڑی اسی کرنے ہیں۔ یہ نظام ایسا قائم کر لو تم، اور پھر دیکھو کہ جو وعدہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوگا، پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ کہا تیرے اللہ دی سوں ہے، میں یہ جڑا کچھ کہنا ہے گا یہ ہو کے رہے گا، یہ تسی آ کر لو گے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ارض اور سماوات کا رب، ایک لفظ رب دیکھیے کیا کہاں آیا ہے، نشو و نما دینے والا، شہادت میں وہ ذرائع رزق کو پیش کر رہا ہے، اس کو نشو و نما دینے والا، اس کا مالک، اس کا کنٹرول کرنے والا، وہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں رات کو سوئے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایسی سچی بات ہے، ایسی ایک محسوس چیز ہے، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے نا یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا یہ اس کو یوں سمجھو، یہ اسی طرح سے سچی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے۔ قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ پھر وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے۔ آگے وہ بات آتی ہے عزیزان من، سورہ